مدینے میں کوئی نہ رہی حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ یہ حکم صادر ہوا خلیفہ اول کی طرف سے۔ جنگ یمامہ مسلم کذاب کے دعوت نبوت کے نتیجے میں لڑائی کی جہاں 1200 صحابہ کرام نے شہادت ہوئی، ان میں سے 600 صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو کامل حافظ قرآن تھے۔ اس جنگ میں 70,000 کافر واصل جہنم ہوئے اور اس فتنے کو مکمل مٹا دیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق خطاب خطبہ دے رہے تھے، لوگوں مدینے میں کوئی ایسا مرد نہ رہے، اہل بدر ہو یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بکتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو سیدنا صدیق اکبر کو روکنا تو خود تلوار اٹھا کے یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابلے میں بنو حنیفہ کے 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت کی دفاع میں 1200 صحابہ کے جسموں سے سا مقتل میں پڑے تھے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کے بہادری کے قصے عرب عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا ہے، اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر وسنا کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صفِ اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں اپنا آخری خطبہ دیا۔ واللہ میں آج اس دن وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک انہیں شکست نہ دے دوں یا شہادت شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ وہ بنو حنیفہ کا باغ حدیقۃ الرمان تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل قلعے کی تھیں۔ کیا عقل یہی سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر او برا بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اب کوئی یہ راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہو کے منکرین ختم نبوت کے اس لشکر اجراء کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ہے قوم، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ اور آدھی نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئی۔ اسی جنگ میں وحشی بن حرب نے مسلم کذاب کا جنم حاصل کیا۔ اسی جنگ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاید حمزہ رضی اللہ عنہ کفار کا دوبار آ سکے، تب بھی مسلمانوں نے اپنا سب کچھ ختم نبوت پر قربان کر دیا۔ خلیفہ مومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مدینہ منورہ میں رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بے چین تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ انگاروں پر پاؤں دھرے ہیں۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آخرت میں میری اور آپ تمام دوستوں کو اعتماد ہے کہ صحابہ کرام اجمعین کے اس دادان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھ کر باعث اس کو تحریک کو آگے منتقل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔